ہے نا کہ اس بچے کی شکل میرے بچے سے ملتی ہے تو اس بچے سے بھی ذرا زیادہ پیار کرتی ہے، شکل ملتی ہوتی ہے نا۔ اور اگر کبھی پردیس میں ہو بیٹا، ادھر دیکھے نہیں میری طرف، میں نہیں جی ادھر ادھر ہون دینا، کیونکہ میرے کو بچے پڑھ دینے تو میں نے بچے سامنے ہون دینے، آپ کی مہربانی ہے۔ ہم چونکہ تھوڑے سے یہ پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ساڈا طالب علم مینجمنٹ تکے تو اسی کہنے ہیں سبق میرے کو پہ پڑھنا ہے ادھر کی بین ہے، ہاں تو اس لیے مہربانی کریں، جتنا آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ اتنی تقریر چھوٹی کر دوں گا، میں تھوڑی باتیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے، اور وہ اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو اللہ رسول کی بات کا بڑا ادب ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، سکون سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کوئی ایمرجنسی تو نافذ ہو نہیں رہی، وہ تو بات رہی ہے، تھوڑا سکون حاصل کریں، اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے۔ دل لگائیں ذرا، دل ادھر دل لگائیں، اپنا توجہ کم بانٹیں، جس کو باہر جگہ ملتی ہے وہ باہر بیٹھ جائے۔ اب ماشاءاللہ جو مسجد میں آ سکتے تھے وہ تو آ ہی گئے اللہ کے فضل سے۔ اب سنیں اور یاد رکھیں، ماں کا بیٹا اگر پردیس میں ہو نا بھائی، دور ہو، ایک تو ہے کہ ویسے ہم شکل بچہ ملے تو محبت کرتی ہے، اگر بیٹا پردیس میں ہو تو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی ہے، اس کی شکل ملتی ہے، اس کی شکل۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس شخص سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صرف نقل ہی اتار لیتا ہے، خالی نقل ہی۔ ہمارے کان میں نہ شیطان یہ بات کہہ گیا ہے کہ نہیں جی ظاہری حلیے سے کیا ہوتا ہے، پہلے باطن ٹھیک کرنا ہے پھر نماز شروع کرنی، اندر ہی نہ ٹھیک ہو جاتے داڑھی رکھ کے کی کرنی۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کے بندے، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور باطن پہ فضل کرنا یہ رب کریم کا کام ہے، تو اپنا کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دھونے کا اختیار تجھے دیا، دل دھونے کا نہیں دیا، تو کپڑے دھلے ہوئے پہنا کر، دل اللہ دھو دے گا اپنے فضل سے۔ اچھا یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ کپڑے میں نے میلے کچیلے پہننے ہیں، پہلے روح صاف ہوگی تو پھر صاف کپڑے پہنوں گا۔ کپڑے ہر عید پہ نئے لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہانے بازی۔ اللہ تعالیٰ کو کھانا بھی اسی طرح کا پسند ہے جس انداز میں نبی پاک نے کھانا کھایا ہے۔ رب کریم کو سونے کا انداز بھی وہی پسند ہے جس طرح رسول پاک آرام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے نا، مسکرا دیتے تھے تو اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دیتا۔ یار رب کریم کو کنگھی کرنے کا انداز، زلفیں سوارنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، ہمارے سامنے جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے نظام زندگی کو رکھا، وہ ساری ترتیب اللہ کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا، تو حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جی، اس کی جس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی ہے مہربانی کرے ذرا ہم پہ رحم کھائے، بند کر دیں آوازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا وہ شخص نقل اتارتا تھا، کس طرح، جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑھی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی۔ حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا پسند کرتے تھے، اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے۔ حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، اس نے بھی چھڑی رکھ لی۔ وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں۔ حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے، امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، نکال دیا، شہر سے نکال دی، دور نقلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہنستے تھے معاذ اللہ۔ باہر زمانہ گزر گیا، اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑی دیر گزر گئی، تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں کوہ طور پہ گیا، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، غلاموں کو لے جاؤ، کفن دفن کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، جب اس شخص کا چہرہ دیکھا، اوہو یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا، تو وہ بندہ ہے۔ ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر کے؟ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے تھے، جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا۔
اٹھایا اس بندے کو، غسل دیا، کفن پہنایا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، پوچھ تو نہیں سکتے، پر یہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرے اگر سمجھ آ رہی ہے تو آ رہی ہے نا جی، ماشاءاللہ سمجھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ یہ تو نقلیں اتارتا تھا، میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نقل اتارتا تھا، باقی ٹھٹھا کرتے تھے معاذ اللہ، تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا نا تو پریشان تھا، مجبور تھا، میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا۔ پیسے نہیں پھینکنے جی آپ نے، پیسے نہیں پھینکنے، پیسے جیبوں میں رکھے۔ اور بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ، میں نے عرض کیا تھا جگہ کم ہے، جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں، آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں، اللہ برکت دے۔ بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں جو بوڑھے لوگ آئیں، اور باقی بیٹھ جائیں، محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے۔ سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کا بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارا بڑا لگتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے اس کی ادائیں، تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ بھئی نہ باتیں کریں، آپ کی مہربانی، آپ محفل سننے آئے یا گپ شپ کرنے آئے ہیں؟ تو ہم دینے ہیں ٹائم علیحدہ بانے ہیں تو انہوں کو 2 گھنٹے نہیں جی نہیں، ڈانٹنا تو نہیں نا، ایک انج ہو سکتا ہے، سرکار دی محفل چ بندہ ہے، میرا تے پیار چلتا ہے، نالے میں تے ہس کے پہ گل کرنا، یہاں تے ہسو نہ تے پھر تسی بھی کر لو، ملا شریف میں تو بات، میں تو گزارش کر رہا ہوں جی، میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آپ نے ممبر پہ بٹھایا ہے کہ سمجھائیں ہمیں کوئی بات، اس لیے میں تو کہہ سکتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، مسکرائیں ذرا تھوڑا سا، جنہیں غصہ کیتا ہے وہ بھی ذرا ہسو تھوڑا جہا، اللہ تو ان خوش رکھے، تسی ہسے ہو تو میں نے ثواب ہویا ہے، اللہ پاک برکت دے۔ اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی، تو نبی پاک نے وہ سارے کام کیے۔ غریب بڑا پریشان ہے آج کل، وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے، حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ غریبوں کو نہیں، میں نے کہا حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نہ تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، اور جدھر جدھر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے۔ یہ مانگا ہے نبی پاک نے، حضور نے کچا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کی ہے، یہ پسند ہے نبی پاک کی، حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، یہ نبی پاک کی پسند ہے ساری چیزیں، یہ حضور کی چاہت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے، اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں، تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے، پر نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے، دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے، یہ حضور کی چاہتے ہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ مسواک حضور کی پسند ہے، چونکہ انگریزی دور ہے، انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے، مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی، پھر سانو کیوں میں کوئی آکھے گا کہ نہ کل تازے پیسے آئے نے، مننے گا کہ مانے گا ہی نہیں، کہ کیسے پتا چلے گا کہ مال آ گیا۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواک کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا مسواک کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا، آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا، تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا، تو حضور نے اشارہ کیا، تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی،
تو حضور اسے چبانے لگے تو بظاہر کمزوری تھی، دانتوں سے چبائی نہیں گئی، تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے. یعنی وہ اتنی عظیم چیز، اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا. ہن ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے، میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا ظاہر ہے واش روم ہے، ابھی بھی میں نے وضو کیا نماز پڑھی تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو پڑا ہے، کبھی ایک مسواک بھی ہوئے نا. اب جو آپ نے بات سننی ہے نا تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. اب جو بات سننی ہے نا جو اب کرنے لگا ہوں آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں؟ فضل آئے گا نا اللہ کا. جس گھر میں مسواک. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے، میری نظر پڑی تو میں دوڑا، السلام علیکم. تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. کہا چل میرے ساتھ. حضور اکیلے ہی جا، چل میرے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ایک چھوٹی سی چھری چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا. امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے. 2 مسواکیں نبی پاک نے اتاری، ایک مسواک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے اور ٹیڑھی مجھے دے دیں، لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی. لوگ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ، تو حضرت حذیفہ بن یمان دوڑ کے اندر جاتے مسواک اٹھا کے لے آتے، کہتے یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے. بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار. ہم بالکل ہی چھوڑ گئے. برادریوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں، اپنے اپنے صوبوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں. یہ آپ کے سیاستدان سندھ جاتے ہیں تو اجرک پہن لیتے ہیں، جا کے سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں. ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر اداکار ہی ہیں، تو وہاں جاتے وہ یہاں آتے ہیں تو آ کے پگڑی باندھ لیتے ہیں. اس لیے کہ پنجابیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو پنجابی خوش ہوں گے، سندھیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو سندھی خوش ہوں گے. سیمینار ہوتے ہیں. یہ کلچر بھی بچنا چاہیے، وہ کلچر بھی بچنا چاہیے. برادری کے بڑے بوڑھے جب بچی کا اور بچے کے دن رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی اسی اپنے رواج سارے پورے کر دیں. ساڈی وہی برادری دا ہے نا جی، برادری دا ایک گل کرنا ناراض تے نہیں ہو جو گے؟ نہیں تساں ہو جانے، تسی بولے ہی نہیں، مینوں شک ہے کرنا. آپ پتہ دن کس طرح طے ہوتے ہیں؟ دن طے ہوتے ہیں پہلے میرج ہال سے پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹائم ہے تھوڑے کول، وہ جڑا ٹائم 10 دن ہے وہ ٹائم رکھ لیدا ہے انجی ہے نا جی. تو جڑے بعد چ 15 بندے دن لین آتے ہیں وہ پھر کیوں آتے ہیں؟ تاریخ تو طے ہو گئی، وہ بھلا کی لین آتے جی؟ وہ سوٹ لین آتے جی. نہ ہو گیا نا ناراض تسی؟ انجی گل ہے، وہ کی لین آتے ہیں تو پھر شکوا بھی کر دیں جا کے ویکھو سانو سوٹ پان والا نہیں دیتا. میں کہ کدی لبھا نہیں نا تینوں. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. یہ کہاں سے رسم آ گئی؟ بچی والے کو تنگ کرنا ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. 50 بندے آگے دن لینے، پہلے تو دیگ پوری یہاں لگ گئی اور پھر سوٹ دو ان کو. سارے بڑے بوڑھے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی طے ہوتی ہے. ماما ناراض ہے چلو منان چلیے، پھوپھی ناراض ہے چلو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جی وہ خالہ ناراض ہے منا لو. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی بڑے بوڑھے کو کہنا چاہیے نا، یہ بھی بول دے نہیں تسی، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی نہ کرے آجے بھائی اللہ ناراض ہوئے دا، کہنا چاہیے نا بوڑھوں کو. بھائی مرضی دا بیاہ نہ کریے تے دادا رس جاندہ ہے نا، تے دادا واجہ دے کیوں نہیں رسدا؟ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے. اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے سامنے ہوتے رہے. لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پہ کھڑا کر دیتے ہو. لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا. اور سنو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے، بڑا میٹھا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں،
اس میں کوئی تکلیف نہیں کسی کو, کوئی پریشانی نہیں. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں, قرضہ چڑھ جاندہ ہے ساری عمر لیندہ ہی نہیں ویاہ کریے تھے. ہاں ہاں بعد حساب کری دا تے منڈے نو آکھی دا تیرے ویاہ تے لیا سی لیا دا تو ہی دینا ہی. وہ بیچارہ 15 دن نہیں ویاہ نوں دے تے پیسے لینا لے آ جاندے ہیں, کہندے پہلے ساڑھے رکھنا. تو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے. سنیں حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا, سوکھا کام آسان کر کے. فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی, اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی. تو میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر. فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا. کتنے دن گزر گئے وضو کراتے, تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا. کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے, اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے, نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, کون مجھے رشتہ دے گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا, دوسرا نہ کاروبار, نہ کوئی بات, نہ کوئی پیسہ, نہ رنگ روپ, کون رشتہ دے گا. کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے, حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے, آپ حکم کریں میں تیار ہوں. فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. حضور نے پوچھا, کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے, پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا تو اللہ کے حبیب نے آواز دی. کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے. تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی, لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا, فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس, اور اسے کہے کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ادھر دیکھو میری طرف. آپ فرماتے میں گیا. یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا. حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے, دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. حضور کیا دیکھیں, فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا. اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا. اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے. لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں, اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں. سیاست ہوتی ہے, او بچی لے یہ نالے 4 پیسے آون گے, نالے وہ ساڑی باں بنن گے, سیاست ہے. اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا. اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا, بہن کی بیٹی بیٹھی ہے, بہن غریب ہے نا بیچاری, تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے, دور سے. اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے آکھو. تو پائی کہندا تو بچی ویا میں کوئی 2-4 لاکھ دا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے, تو تعاون بھی کول ہی رکھ. جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. پھر تیری ضرورت نہیں, اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے. میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا, ان سے جا کے پیغام دیا. نہ قبیلہ, نہ مال, نہ دولت, نہ حسن, ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا, دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا, دینداری کی بنیاد پر. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو, تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, انکار نہیں کیا.
باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. یعنی سوچنے کا تھوڑا سا، دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا. کہا شام کو میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی. کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری